ہجرت کے 10 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علاقوں کے لوگوں کو بلایا کہ وہ ان کے ساتھ اس حج میں شامل ہوں جو ان کا آخری حج ہوگا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے لوگوں کو حج کو صحیح اور متحد طریقے سے ادا کرنا سکھایا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ایک ہی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست قیادت میں جمع ہوئے۔ 70,000 سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالحجہ کی 4 تاریخ تک 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مکے میں داخل ہو چکے تھے۔ حج مکمل کرنے کے بعد 18 ذوالحجہ کو نبی نے مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب قافلہ ایک جگہ پہنچا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں مسافر الگ ہو جاتے تھے، تو ایک فیصلہ کن وحی نازل ہوئی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام بالکل نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس حکم نے واضح کر دیا کہ جو پیغام پہنچانا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی نے فوراً پورے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ جو لوگ آگے بڑھ چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا، اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ صحرا کی تپتی گرمی میں لوگ جمع ہوئے۔ پتھروں اور اونٹوں کے کجاووں سے ایک منبر تیار کیا گیا۔ زمین اتنی گرم تھی کہ لوگ اپنے پاؤں پر کپڑا لپیٹ کر بیٹھے تھے اور جلتے ہوئے پتھروں پر بیٹھے تھے۔ نبی وہاں تقریباً 5 گھنٹے رہے، جن میں سے 3 گھنٹے وہ منبر پر کھڑے رہے۔ انہوں نے قرآن کی متعدد آیات تلاوت کی اور بار بار لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں، ان کے اعمال اور ان کے حساب کے بارے میں یاد دہانی کروائی۔ پھر انہوں نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ انہوں نے فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے لوگو، جبریل میرے پاس بار بار اللہ کے حکم کے ساتھ آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس جگہ پر رکوں اور تمہیں ایک پیغام پہنچاؤں۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے جلد اللہ کی طرف بلایا جائے گا اور میں اس پکار کا جواب دوں گا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے اور قیامت ضرور آئے گی؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ اور انہوں نے بار بار فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دلاتا ہوں۔ نبی نے پوچھا، کیا میں تم پر تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
उन्होंने उसे 3 मरतबा दोहराया, फिर दुआ की, ए अल्लाह, जो इससे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, और जो इससे दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर, जो इसकी मदद करे तो उसकी मदद कर, और जो इसे छोड़ दे तो उसे छोड़ दे, और हक को इसके साथ रख जहां भी वो जाए। उन्होंने मजीद फरमाया, अली मेरा भाई, मेरा जाननशीन और मेरे बाद मेरा रहबर है। उसका मेरे साथ वही मकाम है जो हारून का मूसा के साथ था, सिवाय उसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। वो अल्लाह और उसके रसूल के बाद तुम्हारा रहबर है। अल्लाह ने उसे तुम्हारा इमाम मुकर्रर किया है। उसकी इताअत तमाम लोगों पर वाजिब है, चाहे उनका मकाम, नस्ल या पस मंज़र कुछ भी हो। उसका मुखालिफ मलून है और उसकी पैरवी करने वाला बाबरकत है। ये आखिरी मर्तबा है कि मैं तुम्हारे दरमियान इस तरह के इज्तिमा में खड़ा हूँ। गौर से सुनो, इताअत करो और तस्लीम करो। मेरे बाद क़यादत मेरी नस्ल में जारी रहेगी। मेरे बाद पलट न जाना और आपस में लड़ना नहीं। खुतबे के फ़ौरन बाद एक और आयत नाजिल हुई, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। फिर नबी ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि अली की बैत करें और उन्हें मुबारकबाद दें। जिन लोगों ने ऐसा किया उनमें उमर बिन उल खत्ताब, अबू बकर और उस्मान बिन अफ़्फ़ान शामिल थे। रिवायत है कि उन्होंने कहा, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, आज आप तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के मौला बन गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐलान को देखा। ज़ैद बिन अरकम ने रिवायत की, वहां कोई ऐसा न था जिसने उसे अपनी आंखों से ना देखा हो और अपने कानों से ना सुना हो। इस वाक़े के बाद खबर तेजी से फैल गई। ये वो लम्हा है जब गदीर का अजीम वाक़या ख़त्म हो चुका है और लोग अपने अपने इलाकों की तरफ वापस लौट रहे हैं। रास्ते भर काफ़िले बिखर रहे हैं, हर गिरोह अपनी सिमत में रवाना है, लेकिन एक चीज़ सबके साथ है, एक पैगाम, एक ऐलान, एक याद जो दिलों में ताज़ा है। कोई बाजार में पहुंचकर लोगों को बता रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली का हाथ बुलंद किया। कोई गलियों में खड़ा लोगों को सुना रहा है, उन्होंने फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। घरों के अंदर बाप अपने बच्चों को सुना रहा है, बेटा अपने वालिदैन को दोहरा रहा है। हर जबान पर एक ही बात है, हर दिल में एक ही मंजर है, तपता हुआ सहरा, बुलंद किया हुआ हाथ और वो ऐलान जो हमेशा के लिए सब्त हो गया। ये खबर सिर्फ बयान नहीं हो रही, ये फैल रही है, शहर से शहर, कबीले से कबीले, दिल से दिल तक। किसी ने सुना, किसी ने देखा और अब हर कोई उसे आगे पहुंचा रहा है। गदीर का पैगाम सिर्फ एक जगह तक महदूद न रहा, बल्कि लोगों के जरिए नस्लों तक सफर करने लगा। और यूं वो ऐलान जो सहरा में दिया गया था अब पूरी उम्मत में गूंजने लगा। जब नबी मदीना पहुंचे तो एक शख्स जिसका नाम हारिस बिन नौमान अल-फहरी था, नबी के पास आया और कहा, आपने हमें अल्लाह पर ईमान लाने, नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने और हज करने का हुक्म दिया और हमने इताअत की, लेकिन अब आपने अपने चचाजाद को बुलंद किया और उसे हमारा मौला करार दिया। क्या ये अल्लाह की तरफ से है या आपकी तरफ से? नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की तरफ से है। हारिस पलट गया और कहा, अगर मोहम्मद जो कह रहे हैं वो सच है तो मुझ पर आसमान से अजाब नाजिल हो जाए। वो अभी अपनी सवारी तक भी नहीं पहुंचा था कि आसमान से एक पत्थर गिरा, उसके सर पर लगा, उसके जिस्म से गुजरा और उसे हलाक कर दिया। फिर ये आयात नाजिल हुई, सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ। एक सवाल करने वाले ने आने वाले अजाब के बारे में सवाल किया। इमाम अली ने बाद में मुतअद्दिद मौक़े पर इस वाक़े की याद दहानी करवाई। शूरा के मौके पर जब उमर बिन अल-खत्ताब को मोहलिक जख्म लगा
تو انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک مجلس مقرر کی جسے شورا کہا جاتا ہے تاکہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کیا جا سکے۔ وہ 6 افراد تھے: علی ابن ابی طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ مجلس قیادت کے فیصلے کے لیے جمع ہوئی۔ اس وقت امام علی نے غدیر کو بطور دلیل پیش کیا: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم میں سے کسی کے بارے میں رسول اللہ نے وہ کہا جو انہوں نے غدیر کے دن میرے بارے میں کہا؟ شورا کے تمام اراکین نے جواب دیا: نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ کے شہر میں میدان رہبہ میں انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے یہ اعلان سنا تھا کہ کھڑے ہوں اور گواہی دیں۔ 30 صحابہ کھڑے ہوئے اور تصدیق کی: ہم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان میں بدر کی جنگ کے شرکا بھی شامل تھے۔ انس بن مالک کے ساتھ ایک اور واقعہ۔ جب امام علی نے انس بن مالک سے گواہی دینے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بھول گئے ہیں۔ امام علی نے فرمایا: اگر تم جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے ہو تو اللہ تمہیں ایک ظاہر نشان سے نشان زد کرے۔ انس کے جانے سے پہلے اس کے چہرے پر ایک واضح نشان ظاہر ہو گیا۔ بعد میں اس نے اعتراف کیا: میں اللہ کے نیک بندے کی دعا کے اثر میں ہوں۔ جنگ جمل کے موقع پر یاد دہانی کا واقعہ۔ جنگ جمل سے پہلے امام علی نے طلحہ بن عبید اللہ کو اس اعلان کی یاد دہانی کروائی۔ انہوں نے فرمایا: کیا تمہیں یاد ہے جب نبی نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ طلحہ نے جواب دیا: جی ہاں۔ امام علی نے فرمایا: پھر تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ غدیر کا یہ واقعہ مخفی نہیں تھا، یہ خفیہ طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا، یہ کھلے عام اللہ کے حکم کے تحت 1,00,000 سے زیادہ گواہوں کی موجودگی میں اعلان کیا گیا تھا۔ نبی نے پورے امت کو صحرا میں روک دیا، ناقابل برداشت گرمی میں، ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگ جلد جدا ہونے والے تھے، تاکہ ایک ایسا پیغام پہنچایا جائے جس میں تاخیر ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کیا اور ایک ایسا اعلان کیا جو نسلوں تک گونجتا رہا۔ یہ وحی کے ذریعے تصدیق شدہ تھا، ہزاروں نے اسے دیکھا، بے شمار روایات کے ذریعے اسے محفوظ رکھا گیا۔ اور پھر بھی اس واضح اعلان کے باوجود، اس حکم کے باوجود، اس گواہی کے باوجود اور اس کے ساتھ دین کی تکمیل کے وابستہ ہونے کے باوجود، رسول کے وصال کے بعد مسلم معاشرہ اس تقرری سے ہٹ گیا۔ انہوں نے قیادت دوسروں کے ہاتھ میں دے دی، ان لوگوں کو جنہیں اس اجتماع میں مقرر نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اس لمحے میں بطور حقدار جانشین اعلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، بیت المال کا غلط استعمال کیا اور ایسے حکمران مقرر کیے جو ظالم، نااہل اور اللہ کی طرف سے منتخب نہیں تھے۔ وہ جسے نبی نے بلند کیا تھا، وہ جس کا ہاتھ لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا تھا، وہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے جو وقت کے ساتھ گونجتا ہے۔ کس طرح ایک پوری امت کسی چیز کو واضح طور پر دیکھے، اسے براہ راست سنے اور پھر بھی بعد میں ایک مختلف فیصلہ کرے۔ غدیر صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ تکمیل تھا، ایک عہد تھا، ایک امتحان تھا اور ایک حقیقت جو محفوظ ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر